انکریز ہو جائے گی اور ہمارے جو سالبل ٹرانسفرین ریسیپٹرز ہیں وہ اپ گریڈ ہو جائیں گے, ٹرانسفرین کی سیچوریشن اور فیریٹن یعنی ہمارے جو اسٹورز ہیں وہ ڈکریز ہوں گے. ٹریٹمنٹ آپشنس ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ ٹریٹمنٹ آپشنس ہمارے پاس پیشنٹ آیا ہے اور اس نے کہا ہے جی یہ میں نے ورک اپ کروایا ہے, اس کا ہمارے پاس فرسٹ وزٹ تھا. ہم سب سے پہلے تو اس کو ڈائٹری ایڈوائز دیں گے. ڈائٹری ایڈوائز کیا دیں گے کہ آپ اپنی ڈائٹ بہتر کریں, آئرن رچ ڈائٹ لیں, فروٹس لیں, سبزیاں لیں. اس میں بھی پیشنٹ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. وہ کہے گا کہ جو حالات چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو کھانا پتہ نہیں کس طرح افورڈ کرتی ہوں. دوسری چیز ہے کہ اورل آئرن فارمولیشنز. اورل آئرن فارمولیشنز تو جیسے آپ کو بتایا کہ بے تحاشا ہی ہیں. تھرڈ چیز, اگر اس ٹائم پہ آئی ہے جب اورل آئرن سے ایچ بی بلڈ اپ کرنے کا ٹائم ہی نہیں بچا تو ہم آئی وی کی طرف جاتے ہیں. اور لاسٹ میں بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. لیکن وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے جناح ہاسپٹل میں ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آئرن پہ لاکھوں روپے کا بجٹ ہے, مطلب وہاں پہ آئرن فری مل رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے اس نے آئرن کو فری دے رہی ہے, 2 مہینے کے ایک پیشنٹ آتا ہے اس کو دے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ رسپونڈ نہیں کرتا مریض. رسپونڈ کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کی وجہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اب پیشنٹ کو ہم نے 2 مہینے کی میڈیسن لکھ کے دے دی, 1 مہینے بعد اس کو فالو اپ پہ 4 ویکس کے بعد بلایا. آپ بلیو کریں گے کہ اس میں سے جو ہے نا ہارڈلی کوئی 1-2% مریض ہوں گے جنہوں نے دوائی کھائی ہوگی. ریزن وہ یہ بتاتے ہیں, مطلب ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حکومت تو بانٹ رہی ہے دوائیاں, پھر بھی نہیں فائدہ ہو رہا. پھر بھی اینڈ پہ جا کے پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ سویئر انیمیا کے ساتھ, شارٹنیس آف بریتھ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کو خون پہ خون لگانا پڑتا ہے. تو پیشنٹ سے مطلب ہم نے جو فیڈ بیک لے کے یہ دیکھا کہ مریض نے 10 دن دوائی کھائی, اس کے بعد اس کا معدہ خراب ہو گیا. اس نے کہا جی مجھے گیسٹرائٹس, نوزیا, وامٹنگ, ہم اس کو ٹالریٹ ہی نہیں کر پاتے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو کانسٹیپیشن بہت ہو گئی. ایک پیشنٹ مطلب کہ اس طرح کے جی آئی ٹی سائڈ افیکٹس ہیں. وہ بینگ اے فیمیل اینڈ گوئنگ تھرو دا اسٹیج آف پریگنینسی اینڈ چائلڈ برتھ, آئی انڈرسٹینڈ کہ پریگنینسی میں اتنا نوزیا ہوتا ہے کہ آئرن کھانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بینگ اے ہیلتھ کیئر ورکر اور بینگ اے مدر, مطلب لٹرلی اسپیکنگ یہ کہنے کی باتیں تو ضرور ہے کہ بھائی آئرن کھاؤ, لیکن آئرن کو کھانا, اس کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, اورل آئرن تھیراپی جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فرسٹ لائن ہے, کنوینئنٹ ہے, ہم کسی کو بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ کریں. لیکن اس کے سائڈ افیکٹس میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کی ایبزارپشن بہت لیس ایفیشینٹ ہوتی ہے. ایبزارپشن بہت چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. جیسے ایک مریض چائے پی رہا ہے, کوک پی رہا ہے, اس کے معدے کا مسئلہ ہے, اس کو گیسٹرائٹس ہے, وہ پی پی آئی لے رہا ہے, اب وہ ایبزارب ہی نہیں ہو رہا. دوسری چیز وہ ٹالریٹ نہیں کر پا رہا. تھرڈ چیز یہ ہے کہ اس کی کمپلائنس ایسی ہے کہ وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ان چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ مریض ہمارے پاس 28-30 ویکس پہ آ گیا, اب تو انیمیا اس کو اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ اب اس نے دوائی نہ تو کھانی ہے, آئرن ہی لگوانا ہے. لٹرلی اسپیکنگ آئی جسٹ کیم ٹو نو کہ ایک بہت اچھا جو کہ انجیکٹیبل آئرن کا برانڈ ہے, واز دا پائنیئر آف فیرک کارباکسی مارٹوز, اس کی پرائس جو ہے وہ 9500 ہو گئی ہے. لٹرلی اسپیکنگ آئی واز شاکڈ اینڈ آئی واز ٹیکن اے بیک جب ایک پیشنٹ نے مجھے بتایا کہ سر میڈم اس طرح میں نے وہ خریدا اور وہ لگوانے کی مجھے ٹوٹل کاسٹ تقریباً 10-10.5 ہزار پڑی. تو مطلب اگر میں خود بھی لگوانے لگوں تو میں سوچوں گی کہ میں لگواؤں یا نہ لگواؤں, کیونکہ 10,000 از اے بگ اماؤنٹ. اچھا, اب جیسے ہر چیز میں ایڈوانسز آ رہے ہیں, ہم نے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ کاسٹ افیکٹو کا ورڈ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, کہ آپ کوئی چیز خرید بھی رہے ہو اور وہ افیکٹو بھی ہے. جیسے ہم کوئی فرض کریں کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور وہی چیز ہمیں ایک لوکل جگہ سے مل رہی ہے اور وہی چیز ہمیں ایک برانڈ سے مل رہی ہے, تو مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ چیز پریفر کریں کہ جس کے اوپر چلو ہمیں کاسٹ اسپینڈ کرنی پڑ رہی ہے لیکن اس کی افیکٹونیس کسی حد تک وہ کہ یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے کپڑا خریدا ہے تو وہ ایک دفعہ دھونے کے بعد ختم ہو جائے یا اس کا ہمیں فائدہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کاسٹ افیکٹونیس از ویری امپورٹنٹ ان دا کیس آف میڈیکیشن ایز ویل. تو اب ایک یہ جو نئی اسٹڈی آئی ہے ٹرائمیلٹول آئرن, اس کا بیسیکلی جو یہ اسٹڈی اسٹارٹ ہوئی تھی USA میں جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی.
اس میں یہ تھا کہ آئرن جو ہے وہ ہائی ڈوز آئرن کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں GI. تو کیا کیا جائے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ GIT ایڈورس افیکٹ نہ آئے. تو انہوں نے آئرن کے ساتھ میلٹول جو ہے اس کا ایک کمپلیکس جو ہے وہ کریٹ کیا. میلٹول اب کیا ہے, میلٹول کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اٹس این ایکسٹریکٹ فرام ٹری بارک سے ایک نیچرل ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے جو کہ اسٹمک میں ڈیگریڈ نہیں ہوتا. مطلب اس کی pH کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ڈیوڈنم میں جا کے جب الکلائن pH ہوتا ہے وہاں پہ مطلب وہ اویلیبل ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کے یہ والے سائڈ افیکٹس ہیں وہ بائی پاس ہو جاتے ہیں. Now, what is ferric maltol? Now, coming to the ferric maltol, it's a low dose formulation, safe and well tolerated. اس کی اسٹرینتھ میں 30 ملی گرام آئرن ہے جو کہ نارمل آئرن پریپریشنز اویلیبل جیسے فیرس فیومریٹ, فیرس سلفیٹ, اس میں 65 ملی گرام ایلیمنٹل آئرن ہے اور اس میں 30 ملی گرام آئرن ہے اور 201.5 mg میلٹول. FDA نے اس کو اپروو کیا تھا 2019 میں. اب آئرن کے تھوڑے سے فنکشنز جو ہیں وہ میں بریفلی آپ لوگوں کو سمرائز کروں گی. آئی ول ناٹ ٹیک مچ ٹائم. آئرن کا کام ہے آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنا, انزائم سنتھسس, پروٹین سنتھسس. اب کون سے ڈائٹری فیکٹرز ہیں جس طرح ہم نے پہلے بتایا ہے کہ فائٹیٹس, کیلشیم, آکزیلک ایسڈ, یہ چیزیں اس کو انہیبٹ کرتی ہیں اس کی ایبزارپشن کو. اور بائیو اویلیبلٹی کس طرح امپروو کی جا سکتی ہے؟ چلیشن کے ساتھ, انکیپسولیشن کے ساتھ اور نینو پارٹیکولیشن سے. اچھا, اب وہی چیز جس کے بارے میں ہم لوگ ایک کنکلوژن یا ٹیک ہوم میسیج ہے کہ آئرن تو ہم دے رہے ہیں لیکن وہ آئرن دیں جو پیشنٹ لے سکے. پرسکرائب دا آئرن دے ایکچولی ٹیک ایک شیلڈڈ سا آئرن ہے جس کے GIT سائیڈ افیکٹس بہت کم ہیں. اس کا بیسیکلی جو ہے نا وہ میکنزم آف ایکشن یہ ہے کہ جو آپ کے یہ جو GIT سائیڈ افیکٹس ہیں اس کو بائی پاس سے کریں. اب اس کی کچھ اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئیں جو کہ پب میڈ کے جرنل میں پبلش کی گئی تھیں. میں ان سے بریفلی گو تھرو کرتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں. دا اسٹڈی واز کنڈکٹیڈ ایجز 1 and 2. It was a 12-week study. اس کی کنکلوژن یہ نکلی, if somebody wants the reference for the study تو وہ آپ کو یہ ہم شیئر کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کی کنکلوژن یہ تھی کہ randomized control study demonstrated that the novel oral iron therapy provided a rapid meaningful improvement in HB, normalizes HB in majority of a patient and favorable safety and tolerability profile. انفلیمیٹری باول ڈیزیز والے مریضوں کو 12 ویکس انہوں نے فیرک میلٹول جو تھی وہ دی بھی دی. اب ان کی انیشیل HB 11 تھی, ویک 12 پہ ان کی HB 13 بلڈ اپ ہو گئی. یہ وہ پیشنٹ تھے جو انفلیمیٹری باول ڈیزیز سے سفر کر رہے تھے اینڈ دے ور انیبل ٹو ٹالریٹ دا نارمل آئرن پریپریشنز. فیریٹن کا لیول بھی انکریز ہو گیا فرام 8.6 to 26 اینڈ ٹرانسفرین سیچوریشن واز آلسو انکریزڈ. اس کے فردر ٹرائلز کنڈکٹ کیے گئے وچ ور لانگ ٹرم ٹرائلز ایکسٹینڈنگ اپ ٹو 52 ویکس اور اس میں آتھر کی کنکلوژن یہ تھی کہ آئرن تھراپی مینٹینڈ فردر امپرووڈ ہیموگلوبن اپ ٹو 64 ویکس وداؤٹ ایڈورس ایونٹس. تھرڈ ایجز 3 اسٹڈی جو تھی وہ CKD والے پیشنٹس پہ کی گئی اور اس میں بھی اس کی ایفیکیسی پروو ہوئی. Now, ferric maltol is proven to be effective and well tolerated in multiple phase 3 trials. Improved HB level over 12 and 16 weeks and maintained them over 52 and 64 weeks. And ferritin and transferrin saturation were increased. Shown to be safe and well tolerated. Now, اب یہ 2020 جولائی میں ایک پبلیکیشن پب میڈ میں پبلش ہوئی ہے جس میں انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ ایمرجنگ ڈیٹا سجیسٹ دیٹ فیرک مالٹول از نان انفیریئر ٹو IV فیرک کارباکسی مالٹیٹ. مطلب دس از سم تھنگ وچ واز ویری انٹرسٹنگ فار می کہ جو انجیکٹیبل آئرن لگوانے کی کھپائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ دونوں کمپیریبل افیکٹ ہیں اس کے. تو
this is something very important. Now, United European Gastroenterology Week 2023, ferric maltol was safe for pregnant patients with IBD, iron deficiency anemia. 27 प्रेगनेंसीज में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसके अंदर बच्चे के ऊपर भी देखा गया कि कहीं न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, एंड all the neonatal infants were without any abnormalities were born with exception of 2 patients who were still pregnant and expecting their birth in April and May 2023. So it's the new era iron, and I would literally strongly recommend it. मतलब मैंने खुद भी जो पेशेंट्स जो हैं वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में और उसको इनकॉर्पोरेट करके देखा है, तो मतलब वो जो एक GI साइड इफ़ेक्ट्स वाला और ये वाला एलिमेंट था ना कि 5 दिन लेने के बाद छोड़ दिया कि नहीं बस ये वाला एलिमेंट नहीं है। और मतलब अनीमिया जो है तो हम अपने लेवल पे जिस तरह भी टैकल कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ों में ये इतनी सीरियस इसकी इम्प्लिकेशन है। जैसे कि एक पेशेंट हमारे पास आई, शी वॉज ग्रेविडा 5 पैरा 4, वो ननकाना साहब से रेफर हुई, उसकी बेस लाइन HB 7 थी, अनबुक पेशेंट, और प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 4 थी, और वो ब्लीड करती हुई ननकाना से यहाँ तकरीबन आप कह लें कि 1 घंटे 1.5 घंटे का डिस्टेंस है जिना में, तो वहाँ से यहाँ रेफ़र होती आई है और वो ब्लीड कर रही थी। और जब वो थिएटर में शिफ्ट हुई, वो ऑलरेडी मतलब 7 HB तो उसकी पहले थी, वो 2-3 लीटर ही उसने ब्लीड किया, तो वो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाई। तो मतलब हम लोग वहाँ पे ये सोच रहे थे कि अगर ये इसकी HB अगर बेस लाइन ही कुछ ज़्यादा होती तो शायद ये बच जाती। और मतलब एक अनीमिया की वजह से आप ये देखें कि एक माँ का लॉस जो है वो तो उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने के बराबर है, कि जो उसके पहले 4 बच्चे हैं। तो हम अपने लेवल पे जिस तरह भी अवेयरनेस कर सकते हैं इन और लिमिटेड सेटअप, हम उस अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनको डील कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक ही स्पेक्ट्रम है कि मतलब जो पेशेंट आती हैं ग्रैंड मल्टीपैरास हैं और जो अनीमिक हैं और जो अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर नहीं कर पाती हैं अनीमिया की वजह से, कि हम हर वक्त थकी रहती हैं, हम फटीग हैं, हम घर के काम भी कर रही हैं, और हम इस सिचुएशन में कि अब हमारे से कुछ भी नहीं होता और हम आयरन को टॉलरेट ही नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ उनके लिए बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद सो मच पेशेंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, आपका आपके टाइम का आपने टाइम दिया इस पे। इसकी रिकमेंडेशन जो है बीजी डोजेज है, ये बेसिकली 30 mg एलिमेंटल आयरन है, जो एक बॉडी को 60 mg चाहिए होता है, ये 30 mg